مکی صورتوں کا خطاب انسانیت سے ہے، وہ سیدھے اپنے میسج کو پہنچاتی ہے، اور یہ صورتوں کا اللہ رب العزت نے انتخاب کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کے ذریعے لوگوں کو ابتدائی مرحلے میں پیغام پہنچا اسلام کا۔ تو گویا یہ صورتیں بہت کامن میسج لیے ہوئے ہوتی ہیں، ہیومینٹی انسانیت کے لیے ہوتی ہے اور جامع پیغام کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ہم لوگوں کا یہ کام ہے ان صورتوں کو ہم پڑھیں، ان کو ہم سمجھیں، اور اس میں دیے ہوئے پیغام کو ہم سمجھیں، اور جو عمل کرنے کی طرف ترغیب دلاتی ہے یہ صورتیں ریکمینڈ کرتی ہے اس کی طرف عمل کرے، جن اعمال سے وعیدیں سناتی ہے، ہم کو ڈراتی ہے اور وارن کرتی ہے کہ یہ کام نہ کرو، ہم ان سے بچنے کی بہرحال کوشش کریں۔ تو آئیے میں سورہ قیامہ قرآن کا 75 نمبر کا سورہ ہے، یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 40 آیتیں ہیں۔ آئیے ہم ایک کے بعد ایک دیکھتے ہیں، بہت مختصر سی چھوٹی چھوٹی اور جامع آیتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورت کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ مطلب اللہ رب العزت اس سورت کی ابتدا اس طرح سے کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کی قسم کھا کر اس کی ابتدا کر رہا ہے۔ مطلب وہ لوگ جو قیامت کے آنے میں یقین نہیں رکھتے، یا وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کبھی ختم نہیں ہوں گی، تو ہمارا بنانے والا اس سورت کی ابتدا ہی یوں کرتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ مطلب اللہ رب العزت اس سورت کی ابتدا یوں کر رہا ہے کہ قیامت تو آنے والی ہے، اس کا آنا یقینی ہے، اور رب العزت ہمارا بنانے والا اس کی قسم کھا رہا ہے کہ یقیناً جو ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ قیامت کے دن کی، مطلب قیامت ایک یقینی چیز ہے، وہ آنے والی ہے اور ہمارا رب اس کی قسم کھا رہا ہے۔ اب قیامت کیا ہے؟ یاد رکھیں قیامت کیا ہے، تو یاد رکھیے قیامت جو بالخصوص ہم بیان کرتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا جو ہے ایک مدت تک جاری اور ساری رہیں گی، مطلب کنٹینیوس چلتی رہیں گی، اور ایک مدت کے بعد جب ہمارا رب چاہیں گا اس کو ختم کر دیں گا، اور پورا کائنات، پورا یونیورس، پورا جو اس کا سسٹم ہے، پورا برہمانڈ ہے، وہ ختم کر دیا جائے گا، اور اللہ رب العزت لوگوں کو حشر کے میدان میں جمع کریں گا۔ حساب و کتاب ہونے کے بعد یہ لوگ جو ہے جنت اور جہنم میں چلے جائیں گے اللہ کے فضل، اور اس کے بعد اپنے اعمال جو اچھے کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جن پر اللہ کا فضل نہیں ہوگا اور وہ اعمال بھی نہیں کر کے آئیں گے جو چاہیے جنت، وہ جہنم میں چلے جائیں۔ تو یہ قیامت یاد ہے، اور قیامت ایک انسان کے لیے وہ بھی ہوں گی کہ اس کی موت دنیا میں آ جائے اصل قیامت آنے سے پہلے، یہ اس کے لیے قیامت صغرا ہے، چھوٹی قیامت۔ مطلب ایک انسان اگر دنیا میں آ جائے، میں اور آپ، اور اگر میں اور آپ مر جاتے تو یہ میری اور آپ کی قیامت ہے، اور اگر ہم زندہ رہتے ہیں یا جو لوگ زندہ رہتے ہیں، اور وہ آتا ہے جو قیامت اصل ہے جب پوری دنیا ختم کر دی جائیں گی، تو یاد رکھیے وہ بھی قیامت۔ تو ایک انسان کے لیے اس کی موت قیامت ہے، یا پھر قیامت آ جائے وہ اس کے لیے قیامت ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے قسم کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ تو اس سے یہ وضاحت ہو رہی ہے کہ قیامت کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ ایک عظیم گھٹنا ہے جو گھٹنے والی ہے، ایک عظیم جو ہے کوئی چیز ہے جو عمل میں آنے والی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے قیامت کی قسم کھا کر اس کی حقیقت کو اور اس کی اہمیت کو اور اس کی عظمت کو بیان کر دیا کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 2 میں وَلَا أُقْسِمُ بِنَفْسِ اللَّوَّامَةِ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ پھر اللہ نے دوسری قسم کھائی اس نفس کی، یاد رکھیے، جس نفس کو لوامہ کہتے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ مطلب وہ نفس جس کو ہم کہیں گے جو لوامہ ہے، اس نفس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اچھے اعمال پر بھی ملامت کرتا ہے اور برے اعمال پہ بھی ملامت کرتا ہے۔ اچھے اعمال پہ یوں ملامت کرتا ہے یہ نفس، یا یہ نفس یوں کہتی ہے کہ یہ بہت کم ہے اور کر اور آگے بڑھ، اور برے اعمال پہ یہ لوامہ کیا کرتی ہے؟ آپ کو تنقید کرتی ہے، آپ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، کہتی ہے یہ برا ہے، اس کو مت کر، اس سے رک جا۔ تو یہ نفس لوامہ ایک ایسی نفس ہے جو انسان کو ملامت کرتی ہے دونوں ہی اعمال پر۔ نیکی کے عمل میں اس لیے ملامت کرتی ہے کہ اور آگے بڑھ اور آگے بڑھ، کہ ابھی فرائض کا اہتمام ہو گیا تو مؤکدہ کا اہتمام ہو، سنن کا اہتمام ہو، نوافل کا اہتمام ہو، تو وہ اور نفس کو آگے لے جاتی ملامت کر کے کہ اور آگے کچھ بھی نہیں ہے عمل۔ اور جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، معصیت کا کام کرتا ہے، تو یہ نفس اس کو بولتی ہے یہ غلط ہے، اس سے رک جا، یہ نقصان دینے والی ہے تجھے دنیا میں، یہ نقصان دینے والی آخرت۔ تو اللہ تعالیٰ اس نفس کی بھی جو ہے قسم کھا رہا ہے، یاد رکھیں۔ انسان کے نفس کے تعلق سے قرآن نے الگ الگ باتیں بیان کی، بہرحال وقت نہیں ورنہ ہم اس میں تفصیل میں جاتے، لیکن یہ لفظ جو ہے لوامہ جو ہے
یہ وہ نفس ہے جو ایک مومن کو نیکی کے بعد مطمئن نہیں ہونے دیتی اور نیکی کی طرف ابھارتی ہے، اور گناہ کے بعد ٹوکتی ہے اور روکتی ہے کہ یہ غلط عمل ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ نے اس نفس کی بھی جو ہے قسم کھائی ہے۔ پھر آگے اللہ نے بیان کیا آیت نمبر 3 میں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں۔ مطلب یہاں دیکھیے انسان کی کیفیت اللہ بیان کرا، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں، مطلب یہ واپس اٹھائے جانے والا نہیں ہے۔ دیکھیے قیامت کا اصل کانسیپٹ یہی ہے کہ ہم جو کچھ دنیا میں کریں گے، جیسے بھی ہم چلے جائیں گے، ایک روز اٹھنا ہے اور حساب و کتاب ہونا ہے۔ جب انسان حساب اور کتاب کی سوچتا ہے تو اس کے اعمال بدل جاتے ہیں، اور آخرت پر ایمان جس میں قیامت پر ایمان بھی شامل ہے، یہ ایمان کا بڑا اہم حصہ، یاد رکھیے، دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان۔ تو اللہ یہاں فرما رہا کہہ رہا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ، کیا انسان یہ سوچ بیٹھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو واپس نہیں جمع کریں گے۔ اب دیکھیے ہڈیوں کی بات کیوں کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جمع کرنے کی بات کیوں کی جا رہی ہے کہ ہڈی وہ ایسا اعضا ہے انسانی جسم میں جس کے اطراف میں مکمل ڈھانچہ جسم کا کھڑا ہوتا ہے، ایک دوسرا یہ وہ جز ہے انسانی جسم کا جو اس کے مرنے کے بعد بھی موجود ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی کی خبر غلطی سے کھود دی جائے، یا کوئی پہلے سے مدفون تھا، دفنا ہوا تھا، کوئی غلطی سے کھود لے تو کیا نکلتا ہے اندر سے؟ آپ کو بال نہیں ملیں گے، کچھ حد تک بال بھی ہوتے ہیں، کبھی ہر بار نہیں ملیں گے، لیکن ہڈیاں تو آپ کو ضرور ملیں، چاہے آپ کو سر کی شکل میں ہڈیاں مل جائیں گی، ہاتھوں کی شکل میں مل جائیں گی، جسم کی بڑی بڑی ہڈیاں جو ہاتھ میں ہوتی ہے، پیروں میں ہوتی ہے، یہ آپ کو صحیح سلامت مل جائیں گی۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو صحیح سلامت ہوتی ہے، اور سائنسی اعتبار سے سائنس تو اب یہ بھی دعویٰ کرنے لگی ہے کہ اگر ہمیں ہڈیاں مل جاتی ہے اور ان ہڈیوں سے ہم جو مادہ ہمیں چاہیے اگر وہ نکال پاتے ہیں مکمل طور سے، تو ہم کمپلیٹلی ایک جانور کا یا ایک انسان کا ریکنسٹرکشن کر سکتے۔ یہ دعوے کیے جا رہے ہیں ان دا سینس، اس معنی میں کہ اس کا مادہ لے کر اس جیسا انسان پیدا کرنے کی کوشش کی جا سکتی، سمجھ رہے آپ، کلون جس کو کہتے ہیں، تو وہ دعویٰ کر رہے ہیں انسان۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کیا یہ سمجھتے ہیں، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، مطلب ہم اس کو دوبارہ نہیں اٹھا سکتے؟ اور مشرکین مکہ کا اور جو انکار کرتے ہیں، حق کو نہیں مانتے، ان کا یہی دعویٰ تھا کہ کیسے ہوں گا ہم اٹھائے جائیں گے، ہم تو مٹی بن جاتے ہیں، ہڈیاں صرف بچتی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کیا ان کو شک ہے اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی جمع نہیں کرے گا؟ آگے دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے، کہتا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ فرماتا ہے کہتا ہے بلا قادرین، ہم تو اس چیز پر بھی قدرت رکھتے ہیں، علی ان نسوی بنانا، اللہ فرماتا ہے ہم تو اس چیز پر بھی قادر رکھتے ہیں کہ اس کے پور کو تک درست جمع کر لے۔ اب دیکھیے انسانی جسم میں ہڈیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کچھ ہڈیاں بڑی مضبوط ہوتی ہے، کچھ ہڈیاں بڑی نازک ہوتی ہیں، جیسا کہ انسانی جسم میں اس کے سر کی ہڈی بہت مضبوط ہڈیوں میں سے ایک ہڈی یاد رکھی جو دماغ کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد تھائی جو ہوتی ہے، تھائز ہمارے جو ہوتی ہے، اس کی جو ہڈیاں ہوتی ہے یاد رکھیں، جس کو ہم ران کہیں گے، مانڈی، وہ بہت مضبوط ہوتی ہے، اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ 1، 1.5 یا 2 ٹن تک پریشر برداشت کرتی ہے، جب آدمی گرتا ہے کودتا ہے اتنا پریشر برداشت کرنے کی طاقت رکھتی ہے نا، تو یہ تو مضبوط والی ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ جمع کریں گے، اور ہڈیوں کا جو سب سے چھوٹا حصہ ہے، پور جو ہوتا ہے نا، آپ نے کبھی اگر انسانی ڈھانچہ دیکھا ہو تو ہاتھ کی ہڈیوں میں پور کہتے ہیں، یہ جو ناخن اور اس کے مطلب سب سے اوپر والا جو حصہ ہے نا، اس کی ہڈی ہوتی ہے، یہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے انگلیوں میں بھی یہ موٹی ہوتی ہے، یہ تھوڑی پتلی، اور یہ سب سے پتلا حصہ ہوتا ہے۔ تو اللہ بیان کر ہم تو پور مطلب مکمل طور سے ایک ایک ہڈی جو سب سے چھوٹی ہڈیاں ہیں ان کو جمع کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور تک درست کر دیں۔ آگے فرما رہا ہے آیت نمبر 5 میں بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اللہ فرماتا ہے کہتا ہے بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے، مطلب انسان کا مزاج اور فطرت تو یہ ہے کہ وہ نافرمانیاں کرنا چاہتا ہے، اس کا رب جو حکم دیتا ہے اس کے خلاف ورزی کرنا چاہتا ہے، رب جو چاہتا ہے اس کے اگینسٹ جانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم لوگوں کو اگر ہم اپنی فطرت کو دیکھیں تو ہماری فطرت ہمیں اسی کا حکم دیتی ہے کہ ہم نافرمانیاں، اللہ کو ناراض کریں، ٹھیک، ایسے اعمال کرے جن اعمال سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے، راضی نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں
کرتا چلے جائے، جبکہ کرنا کیا ہے؟ ہم کو فرمانبرداری کرنا ہے، نیکی کرنا ہے، اچھائی کی طرف بڑھنا ہے، جو اللہ نے حکم دیا، جو اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ اس کے اوپر چلنا ہے۔ لیکن انسان یہ کرتا ہے کہ آگے نافرمانیاں بھیجتا ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے آیت نمبر 6 کے اندر، فرماتا ہے یسأل ایانا یوم القیامہ، اللہ کہتا فرماتا ہے یسأل ایانا یوم القیامہ، اللہ فرماتا ہے پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ مطلب مشرکین مکہ کی کیفیت یہی تھی کہ وہ آگے نیکیاں نہیں کر رہے ہیں، گناہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں تو وہ سوال کر رہے ہیں قیامت کب آئیں گی آخر۔ مطلب سوال کیا کیا جا رہا ہے؟ پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن آخر کب آئیں گا۔ ٹھیک ہے، کبھی تو مشرکین یہ دعویٰ کرتے کہ لاتے کیوں نہیں ہو جس چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ قوم نوح نے اس چیز کا دعویٰ کیا، عاد اور سمود نے صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام سے دعویٰ کیا، لاؤ وہ پھر جس کا تم دعویٰ کرتے ہو۔ تو یقیناً بڑی قیامت تو ابھی آنے والی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب لا کر ان کو موت دے دی، مطلب ان کے لیے قیامت قائم ہی کر دی ایک طرح۔ تو اللہ فرما رہا ہے پوچھتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوں گی، تو اللہ فرماتا ہے، جواب دیتا ہے اس کے بعد والی آیت نمبر 7 میں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اللہ فرماتا ہے کہتا ہے بس جس وقت کے آنکھیں پتھرا جائیں گی، آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ اب آنکھوں کا پتھرانا کسے کہتے معلوم آپ کو؟ جب کسی بڑے گھٹنا یا واقعے کو دیکھ کر آدمی سکتے میں آ جاتا ہے اور آنکھوں کی کیفیت مختلف ہو جاتی ہے، سمجھے آپ؟ آنکھیں بھی مختلف کیفیت میں ہوتی۔ دیکھیے کہ انسان ہے، آپ کو سیدھے نہیں دیکھ رہا اور کہیں تو بھی پیچھے دیکھ رہا ہے، تو آپ جب ہی سمجھ جاتے ہیں اور اس کی آنکھوں کے سامنے آپ اس کے ویژن کو کٹ کرنے کرتے، بھائی میرے طرف دیکھ، ہے نا؟ تو یہ وہ کیفیت ہے جس کو پتھرا جانا کہتے ہیں، اور علماء لکھتے ہیں اس کی تفسیر کے اندر کہ یہ وہی کیفیت ہے جب ایک انسان مرتا ہے تو جو آنکھوں کی کیفیت ہوتی ہے نا، وہ کیفیت ہے قیامت والی بھی۔ آنکھوں کا پتھرا جانا مطلب ایک ایسے ایونٹ کو، ایسی چیز کو وہ دیکھیں گے جس کو دیکھ کر ان کے امیوزمنٹ، جس کو کہیں گے جس کو دیکھ کر ان کے ڈر کی، ان کی حیرت کی کوئی لمٹ نہیں رہیں گی، جس سے ان کی آنکھیں اظہار کریں گی کہ ہوتا ہے نا بہت مال دیکھ لیا تو آپ بول سکتے اس کی آنکھوں سے دیکھو لالچ ٹپک رہی، کسی کی کوئی چیز دیکھ لی جو نعمت ملی اس کی آنکھوں سے آپ کہتے ہیں حسد ٹپک رہی تھی، کسی انسان کو دیکھ کر کوئی عورت کہہ رہی ہے کہ اتنا گندی نظر کا انسان ہے، آنکھیں بتاتی ہیں انسان کے تعلق سے۔ تو قیامت ایک ایسی چیز ہے، اتنی خطرناک انہونی گھٹنا ہے کہ آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ یہ وہ کیفیت ہے جو موت کے وقت علماء لکھتے ہیں انسان کے ساتھ ہوتی ہے یا آتی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے آیت نمبر 8 میں، پہلا یہ کہ آنکھیں پتھرا جائیں گی، دوسرا فرمایا وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائیں گا، اور چاند بے نور ہو جائیں گا۔ ویسے تو چاند کو اللہ تعالی ہمیں بتانے کے لیے وقتاً فوقتاً سال کے حصے میں دنیا میں کہیں نہ کہیں بے نور کرتا رہتا ہے، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ چاند جو ایک روشنی کا ریفلیکشن دیتا ہے، نور ہے، ٹھیک ہے، منیر ہے اس کی روشنی، تو وہ یاد رکھیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، لیکن قیامت کے وقت وہ ہمیشہ کے لیے بے نور ہو جائیں گا، جس سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سورج کی کیفیت کیا ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں چاند کی خود کی روشنی نہیں ہوتی ہے، سورج کی روشنی جو ہے چاند پر پڑتی ہے، اور وہ روشنی کو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ہم پر، جب خاص طور سے رات ہو جاتی ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب دنیا چاند اور سورج کے بیچ میں آ جاتی ہے، چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، بے نور۔ تو قیامت جب قائم ہوں گی چاند ہمیشہ کے لیے بے نور ہو جائیں گا۔ پھر فرمایا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ اس کا مفسرین نے ایک معنی یہ لیا کہ جیسے چاند بے نور ہو جائیں گا، سورج بھی جمع کر دیا جائیں گا، مطلب دونوں بے نور ہو جائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے سورج کی بے نوری چاند کی بے نوری کا نتیجہ بنتی ہے، چونکہ چاند جو ہے سورج سے آنے والی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس دن چاند اپنی روشنی کھو دیں گا، اس کی روشنی ختم ہو جائیں گی، ویسی نہیں جیسی ٹیمپرری کبھی کبھار گرہن پہ ہوتی ہے، یہ پرماننٹ وہ اپنی نور کو کھو دیں گا۔ اور اللہ نے فرمایا اور سورج کو بھی ہم جمع کر دیں گے، اللہ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع ہو جائیں گے، مطلب جیسا چاند بے نور تھا سورج بھی جمع ہو جائے گا تو وہ بھی بے نور ہو جائیں گا۔ آپ اندازہ لگائیے جو سورج ہے جو اتنا بڑا ہے، یاد رکھیے آنکھ کا ایک گولا ہے، اور کتنے بلین ایئر سے سائنسی اعتبار سے بتایا تھا 5 بلین ایئر سے وہ دہک رہا ہے، اور اس کے اندر بہت طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اس کے اندر کبھی کبھار آتش فشا جیسے ابلتا ہے نا تو کچھ آتش فشا پھٹتے ہیں، مطلب وہ ہوتا ہے۔ اور جب ایک چھوٹا موٹا بھی جو ہے ایک آتش فشا اندر پھٹتا ہے تو اس کے اندر جو طاقت اور توانائی ریلیز ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ 10,000 ایٹامک بم سے زیادہ ایک وقت میں صرف طاقت ریلیز ہوتی ہے جب اس میں ایک ابال آتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے، اتنا اس کے اندر جس کو کہیں گے آگ ہے، لیکن یہ بجھ جائیں گا،
یہ ختم ہو جائیں گا، اس کا رب اس کو حکم دے دیں گا، چاند اور سورج جو ہے بے نور ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے آگے اللہ نے فرمایا آیت نمبر 10 میں یقول الانسان یومئذ این المفر، اور انسان جو ہے کہیں گا کہ آج بھاگنے کا ٹھکانہ کہاں ہے، اللہ سے دور میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو اللہ نے فرمایا اور اس دن انسان کہیں گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، اب فرار ہونے کی جگہ تلاش کریں گا۔ کیوں؟ تو جو انبیاء نے وعدہ کیا تھا، جو کتابوں میں وعدہ اللہ رب العزت نے نازل کیا تھا، انسان نے اس کو نہیں مانا، قیامت کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، نبی کی تعلیمات کو چھوڑ آیا، نیکی نہیں کی، گناہ کے راستے پہ چلا، جب وہ حقیقتوں کو دیکھ لیں گا ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ جو مانتا نہیں تھا کہ کوئی بنانے والا ہے، اس کو یقین آ جائے گا کہ ایک بنانے والا ہے، چونکہ اب غائب کی چیزیں دکھیں گی، قیامت قائم ہو رہی ہے، لوگ اٹھ رہے ہیں، فرشتے دکھ رہے ہیں، لوگ جمع ہو رہے ہیں، آگ ان کو ایک طرف اکٹھا کر رہی ہے اور اللہ رب العزت کا عرش لگایا جا رہا ہے اور تمام چیزیں ہو رہی ہے، تو انسان اب حقیقتوں کو جان رہا ہے، تو اب وہ فرار ڈھونڈے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عمل کرنا تو نہیں کیے، تو اب منہ چھپانے کی جگہ تلاش کریں گا۔ تو انسان اس روز کہیں گا، اللہ فرماتا ہے کہ آج مفر، فرار ہونے کی جگہ کہاں ہے، میں کیسے فرار ہوں، کہاں چھپوں، کیسے میں بچ سکتا ہوں اللہ کے عذاب سے، آج کیسے جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤں؟ لیکن یاد رکھیے اس دن کوئی فرار نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اللہ فرماتا اور کہتا آگے کی آیت نمبر 11 میں کلا لا وزر، اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، کوئی چھپنے کی جگہ آج نہیں ملیں گی، آج کہیں بھی تم چھپ نہیں سکتے ہو، جو کیا اس کا بدلہ آج لینا ہے، جو تم نے زندگی جیسی گزاری اس کا اب آپ کو بدلہ ملنے والا ہے، ریوارڈ ملنے والا ہے، چاہے وہ اچھا کیا تھا تو اس کو اچھائی کی شکل میں، برا کیا تھا تو اس کو برائی کی شکل میں۔ تو انسان بھاگنے کی بات کر رہا ہے کہ اب میں کیسے بچوں اس عذاب سے، اللہ کہہ رہا ہے فرار کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور آج کا معاملہ تو یہ ہے کہ تمہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملیں گے اللہ کے مقابلے میں، اور انسان یاد ہے کہ نہیں چھپ سکتا، ان کو وہ جو اللہ کے علاوہ پکارتا تھا وہ آج کام نہیں آئیں گے، بلکہ قرآن نے کہا ان کو تو آندھے منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا، چاہے وہ جس بھی چیز کی عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، چاہے وہ چرند اور پرند تھے، انسان اور جانور تھے، مٹی اور پتھر تھے، جو بھی تھے ان کو گرا دیا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے اس کے اوپر، حالانکہ اس پتھر کا کوئی دوش نہیں ہوگا، اس لکڑی کا کوئی دوش نہیں ہوگا، پھر کیوں ڈالا جائے گا منہ کے بل ان کو؟ تاکہ صرف ان کو بتائے، ذلیل کرنے کے لیے کہ جس عقیدے پر چل کے آئے ہو وہ درست نہیں تھا، اور اس کو تکلیف نہیں ہوئی گرانے والی چیز، ان کو بتانے کے لیے کہ جن کو تم حاجتوں کے لیے پکارتے تھے، مشکل کشائی کے لیے پکارتے تھے، مدد کے لیے پکارتے تھے، زندگی پر اللہ کے علاوہ پکارتے رہے، کوئی کام نہیں آنے والا، منہ کے بل گرا دیا، اور کوئی مفر نہیں ہوں گے آتا کہ جب وہ دیکھیں گے اپنے معبودوں کا ایسا گرتے ہوئے تو یقین ہو جائیں گا کوئی آنے والا نہیں ہے، ہم نے غلط زندگی گزاری، تلاش کریں گے کہاں بھاگ جائے، کوئی موقع نہیں ملے گا یاد رکھیے بھاگنے کا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے آیت نمبر 12 میں الی ربک یومئذ المستقر، اللہ فرماتا اور کہتا ہے الی ربک یومئذ المستقر، اللہ فرماتا ہے آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرارگاہ ہے، آج کوئی فرار کی جگہ نہیں ہے، آج کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تمہارا، آج کہیں پناہ نہیں ملیں گی سوائے ایک ٹھکانے کی، ایک جگہ کے، کہ تم سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں فردن ایک ایک آدمی کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ابن آدم کے قدم تب تک نہیں ہٹیں گے جب تک اپنے رب کو 4 سوالات، یہ کہ روایت ہے 5 سوالات کے جواب نہ دیتے، اور وہ سب کو 1 and 1، مطلب ایک کے بعد ایک جا کے انڈیویجولی اکیلے جواب دینا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آج تیرے پروردگار کی طرف ہی قرارگاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی قرارگاہ نہیں ہوگی۔ يُنَبِّئُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا، آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا، کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ مطلب میں زندگی میں جب رہا تو اپنی زندگی میں میں نے اعمال کے اعتبار سے کیا آگے بھیجا، اور جب دنیا سے ختم ہوا، آگ بند ہوئی، تو کیا پیچھے چھوڑ آیا۔ اس کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے کہ انسان نے جو کچھ کیا، جو آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے اس کو آگاہ کیا جائے گا، اس کو اس کی انفارمیشن دی جائیں گی کہ یہ تھا جو آگے بھیجا، یہ تھا جو پیچھے چھوڑ۔ اب آگے کیا بھیج سکتے ہیں میں بتا دیتا ہوں، باقی سب پیچھے چھوٹنے والا ہے، آپ لوگ سمجھ جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کہتا ہے میرا مال اور میرا مال، تو سن لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا حدیث کے اندر، انسان کا وہ ہے جو اس نے کھایا اور ضائع کیا،
میرے اکاؤنٹ میں وہ آئیں گا، مطلب بھیجی ہوئی چیز میں وہ آئیں گا جو کھایا اور ضائع کیا، اکاؤنٹس میں آ گیا، میرے بھیجے ہوئے میں شامل ہو گیا۔ جو پہنا اور جو پھاڑ دیا، جو میں نے پہنا اور جو پھٹ گیا میرے آنکھ پہ، مطلب وہ سیدھا ہو گیا، یہ میرے اکاؤنٹ میں آ گیا، یہ بھیجی ہوئی چیز میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا یہ چلا گیا آگے، باقی سب وارثوں کا ہے، مطلب پیچھے چھوٹ جانے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جو پہنچ جاتا ہے اور جو رہ جاتا ہے، پہنچنے والی چیز میں کیا آپ نے فرمایا، ایک انسان کے 3 ساتھی ہیں۔ ایک ساتھی وہ ہے جو مرتے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، وہ ہے اس کا مال۔ ایک ساتھی وہ جو قبرستان تک آتا ہے، وہ ہے اس کے رشتہ دار۔ اور ایک ساتھی وہ جو اس کے قبر میں بھی آئیں گے، فرشتوں کے حساب کتاب کے بعد وہ خبر میں آئیں گے اور قیامت کے دن بھی آئیں گے، وہ اس کے اعمال۔ تو اعمال ہے جو آگے جا رہے ہیں، جو بھیج سکتے ہیں، اور پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں دنیا کے اندر۔ اب آپ اور میں طے کریں جو کچھ میں نے اور آپ نے کیا وہ آگے بھیجا یا پیچھے چھوڑ گیا۔ ابھی ہماری پلاننگ پوری وہ ہے کہ آگے کیا بھیجنا ہے وہ نہیں ہے، یہاں کیا چھوٹنے والا پوری پلاننگ اس کی۔ آپ نے گھر بنایا، اچھی بات ہے، لیکن یہ گھر ساتھ جائیں گا؟ بتائیے، نہیں جائیں گا، نہیں جائیں گا۔ کیا جائیں گا؟ وہ جو اعمال بھیجے آپ نے اور وہ جو اچھے کام کیے وہ جانے والے، یہ نہیں جانے والا۔ یہ بھی مباح ہے، جائز ہے، لیکن اس کے لیے اس کی ٹوپی اس کے سر، اس سے لون لے کے اس کو وہ کر دیا، اس سے لون لے کے یہ کر دیا، گھر بنا لیا، جگہ لی تو کبھی قبضہ کر لیا، زیادتی کر لی، پڑوسی کا حق مار دیا، سب کچھ یہ کر کے کیا بنایا؟ وہ چیز بنایا جو پیچھے رہنے والی ہے، پتہ نہیں وارث اس پہ کیا کریں گے۔ اور کبھی کبھار تو یہ دیکھا گیا کہ آپ کی اور میری تدفین سے پہلے لوگ بولتے یہ تو طے کر لو اس کا کیا ہوگا۔ میں نے ایسے دیکھا ہوں واقعہ کہ خاتون کا انتقال ہو گیا اور اس کے بچوں میں ایک بچہ بولتا ہے وہ سب تو ٹھیک ہے، سب ہونے والا ہے، امی کا جو زیور تھا وہ تو میرا ہی چھوں گا، بولے اس لیے کہ بہت خدمت کیا میں نے، باقی میں حصہ ہوں گا، اب یہ زیور پہ نو کلیم، یہ میرا ہو گیا۔ تو دیکھیے ابھی انسان کو دفنائے بھی نہیں، اٹھا کے لے کے بھی نہیں گئے، مٹی میں ڈالے بھی نہیں، تو ایشو کھڑا ہو گیا جو چھوڑا تھا وہ کس کا ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، میں اور آپ جو دنیا میں جمع کرتے ہیں وارثوں کے لیے کرتے ہیں، یہ آگے پہنچنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے۔ اگر وارث واقع میں تربیت یافتہ ہو اور آپ کے جانے کے بعد بھی صحیح جگہ لگائے تو اللہ ماشاءاللہ یہ تو خیر، لیکن اب لگائے نہ لگائے کون جانتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے لگا لو جو لگانا ہے، اپنی زندگی میں وہ عمل کر لو جو تم کو کرنا ہے، بعد میں وارثوں کے چکر میں مت جاؤ۔ تو اللہ فرما رہا ہے انسان دیکھ لیں گا اس نے کیا آگے بھیجا تھا اور کیا چھوڑ کر۔ اب ہم دنیا میں کس چیز کی تیاری کرے سوچ لے، آگے بھیجنے کی تیاری ہے یا پیچھے چھوڑنے کی تیاری، چونکہ یہ سب دکھنے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان نے جو آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا وہ سب کچھ دیکھ لیں گا۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے اور کہتا ہے جو کہ آیت نمبر 14 ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنے آپ پر حجت ہے۔ بلکہ اللہ فرما رہا دیکھ لیں گا اور وہ خود اپنے آپ پر حجت ہے، جس کے لیے ہمارے پاس بہت ساری حدیثیں ہیں کہ انسان اپنے آپ پر کیسے حجت بنے گا۔ تو حدیث میں الفاظ ہے جب جہنم کو دیکھیں گا انسان کی زبان جھوٹ بولنے لگے، یہاں تک کہ کافر لوگ انبیاءوں کا انکار کریں گے تو کہیں گے انہوں نے دعوت پہنچائی نہیں کمپلیٹلی۔ کیا بولیں گے؟ اے اللہ انہوں نے ہم کو میسج نہیں دیا اسلام کا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو بند کرے گا، انسان کی زبان بند ہو جائیں گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اعضاء کو حکم دیں گا بات کرنے کا، اس کی زبان بات کریں گی، اس کی آنکھیں بات کریں گی، حتیٰ کہ حدیث میں الفاظ ہے اس کی مانڈی اور ران تک بات کریں گی۔ حالانکہ سینسز کے اعتبار سے ایک تو فیل آتا ہے ہم کو ہاتھوں سے، کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ناک سے سنگتے ہیں، منہ سے چکھتے ہیں، یہ سینسز ہے ہمارے جس سے ہم وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آنکھ ہے، ناک ہے، اس کے کان ہے، منہ اور ہاتھ ہے، یہ تمام ہے سینس ہے۔ تو اس کو بولتے 5 سینسز انسان کے، اور 6th سینس بولتے ہیں نا عام طور سے انگلش، مطلب وہ کہ مجھے ایسا لگ رہا ہوگا، جو کہ یہ سینس ہے نہیں لیکن کچھ ہونے والا، سمجھا؟ تو 5 یہ سینس ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ بھی بات ہوں گی، یہاں تک کہ ران بھی گواہی دیں، مانڈی بھی گواہی۔ تو اللہ فرما رہا ہے انسان خود اپنے اوپر گواہ ہوگا، اپنے اوپر وہ بنے گا، مطلب اس نے دیکھ لیں گا کیا چھوڑایا تھا، کیا بھیجا تھا۔ اور اللہ فرماتا ہے بلکہ انسان خود اپنے آپ پر حجت بنے گا۔ آگے فرمایا آیت نمبر 15 میں وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اللہ فرماتا ہے اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے، انسان کتنے ہی بہانے پیش کرے وہ خود اپنے آپ پر گواہ بننے والا ہے۔ تو ہمیں اعمال کے اعتبار سے ایسے اعمال کرنا چاہیے، یاد رکھیے جو اعمال ہمارے حق میں گواہی دے، ہمارے لیے فائدہ مند ہو، ہمارے لیے آخرت میں جنت کا سبب بنے، اور ہر ایسے عمل سے اپنے نفس کو بچانا چاہیے جو جہنم میں انسان کو لے جا سکتی ہے۔ آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 16 میں فرماتا اور کہتا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اللہ فرماتا اے نبی آپ قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کرے، اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دے،
یہ واقعہ اس لیے بیان کیا، مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتا اور جبرائیل علیہ السلام آپ کو سناتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس در سے کہیں آپ بھول نہ جائے، قرآن کو تھوڑا جلدی پڑھتے، مطلب جبرائیل علیہ السلام سناتے اور آپ فوراً پڑھنا شروع کرتے. تو اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ نبی اپنی زبان کو آپ جلدی حرکت نہ دے، ٹھیک ہے، اس کی آپ کو ضرورت نہیں. کیوں؟ ان علینا جمع و قرآن، اس قرآن کا جمع کرنا اور آپ سے پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے. تو آپ بالکل نہ گھبرائے، قرآن کو اطمینان کے ساتھ آپ بعد میں پڑھیں جب ہمارا فرشتہ پورا قرآن نازل کر دیتا ہے، اس لیے کہ آپ ڈریے مت. اس کا جمع کرنا اور پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس سے مفسرین یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ قرآن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرانا اور اس کو پڑھانے سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو لوگوں تک کمپلیٹلی پہنچا دیں، یہ بھی اللہ کا ذمہ ہے. تو اس کو پڑھانا، جمع کرنا اور پڑھانا ہمارا ذمہ ہے. آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہمارا فرشتہ پڑھ لے تو اے نبی اس کے بعد آپ پڑھے. پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پڑھتے تھے، قرآن نے کہا بعد میں پڑھے. اس کے بعد جب بھی جبرائیل علیہ السلام آتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا سنتے اور اس کے بعد آپ ریپیٹ کرتے جو جبرائیل علیہ السلام نے آپ پر نازل کیا ہے، یاد رکھے. پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، اور اس کا بیان کر دینا یہ ہماری ذمہ داری. اس قرآن کو جمع کرنا، آپ سے پڑھوانا مطلب آپ کو یاد کرانا اور اس کا بیان کرنا، اس کا سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو کہا ثم ان علینا بیانہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ سے بیان کرائیں. اس سے ایک بات اور پتہ چلتی، یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذات ہے جو قرآن کو بیان کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے، اور یہ اللہ کا ذمہ تھا کہ اپنے نبی کے ذریعے ہم تک اس قرآن کو بیان کروا دے کہ اس کی حرام اور حلال، واضح چیزیں یا متشابہ چیزوں کو وضاحت کر دینا یا چیزوں کی وضاحت کرنا یا احکامات دینا، حلال حرام سمجھانا، یہ اللہ کا ذمہ تھا کہ اپنے نبی سے ہم تک پہنچا دے. اس سے علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی اللہ نے اسی لیے محفوظ کیا تاکہ وہ قرآن کی تفسیر چونکہ اس میں ہو. تو احادیث بھی اسی طرح اہمیت رکھتی، یاد رکھیے، جیسا قرآن اہمیت، اس لیے کہ اس کے بغیر ہم قرآن کو بھی سمجھ نہیں سکتے. تو کہا اے نبی ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان کرنا، آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا یہ بھی ہمارا بہرحال ذمہ ہے. اللہ آگے فرماتا اور کہتا ہے آیت نمبر 20 میں کلا بل تحبون العاجلہ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ پھر اس کی وضاحت کر دینا ہماری ذمہ داری ہے. نہیں تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو. جو چیز بالکل عجلت والی ہے، جلد والی ہے، جلدی ملنے والی ہے، تم اس چیز کی محبت دل میں رکھتے ہو. قیامت کا آنا حق ہے، اللہ نے بتا دیا. حساب و کتاب ہونا ہے، اللہ نے بتا دیا. اعمال جو بھیجے گئے اور جو چھوڑایا وہ وضاحت ہونے والی ہے. انسان اپنے معاملات پر خود گواہ بننے والا ہے. انسان ہڈی کا ایک چھوٹا پارٹ جڑا کر انسان کو واپس جمع کرنے والا ہے. وضاحت مکمل ہو گئی. اب اللہ فرما رہا ہے تم تو دنیا میں جو چیز جلدی ملتی ہے وہ چکر میں ہو، بالکل عجلت سے جو چیز ملتی ہے تم وہ چکر میں لگے ہو. اور کیا ملتا ہے؟ جو چیز جلدی ملتی ہے ہم کو جو ریزلٹ دکھتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں یہاں مالدار ہو گیا تو مجھے لگتا بس میرا بیڑا تو پار ہو گیا، لیکن کیا دنیا میں مالدار ہونا آخرت میں کامیاب ہونے کی دلیل ہے؟ یہ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اور شریعت بھی نہیں کہتی کہ مالدار لوگ کامیاب نہیں. لیکن سوال یہ کیا دنیا میں مال ہونا، خوبصورتی ہونا، اولاد ہونا، مطلب بہت لڑکے تھے مجھے، بڑا خاندان تھا میرا، یا خوب زمینات ہونا اور سونے اور چاندی کے پہاڑ ہونا، کیا یہ آخرت میں کامیابی کی دلیل ہے؟ اگر دنیا میں صحیح استعمال ہوا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل کے بعد یہ آخرت میں کامیابی کی دلیل ہے. لیکن اگر ان کا استعمال صحیح نہیں ہوا تو یہ دنیا میں بھی ناکامی کی دلیل ہے، اور مرنے کے بعد تو بڑی ناکامی کی دلیل ہے. تو اللہ فرما رہا ہے انسان تو جو جلدی ریزلٹ ملتا ہے وہ چکر میں ہے، اور واقعہ میں ہم لوگوں کا چکر یہی ہے. ہم لوگوں کو کیا چاہیے؟ جو جلدی ملتا ہے. اب قیامت ہوں گی، موت آئیں گی، پھر دیکھا جائے گا. ابھی کیا مل رہا ہے؟ پیسا، تو رشوت لے لو، ابھی مل رہا ہے نا، مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے. ابھی کہاں موت آئی ہوئی؟ پھر توبہ کے دروازے تو کھلے ہی ہے نا انشاءاللہ. پھر حج کا موقع تو ہے ہی نا اپنے پاس، بس جو ابھی مل رہا ہے اس کے چکر میں ہم لگے. اگر انسان آخرت پہ نظر رکھے نا تو دنیا کے بہت سارے معاملات تو یوں ہی سدھر جائیں گے. اگر ایک مسلمان آخرت پہ نظر رکھے نا تو دنیا کے بہت سارے معاملات کی اصلاح یوں ہی ہو جائیں گے میری آپ کی. چونکہ آخرت پر ایمان یہ رزلٹ ہے، رزلٹ، نتیجہ. اور نتیجے کو جب انسان کو پتا ہو کہ اچھے کام سے اچھا نتیجہ ہوگا، برے کام سے برا نتیجہ، تو وہ اس کی زندگی الگ ہوگی. یاد رکھ، بہت الگ زندگی گزاریں گا. ہر کام میں یہ سوچیں گا کہ ٹھیک ہے میں اگر یہ لے لوں گا تو اس سے مجھے رشوت دے لوں گا تو اس سے پیسہ جلدی آ جائے گا، لیکن آخرت پہ اس کا امپیکٹ بہت خطرناک ہے، تو نہیں میں نہیں لے سمجھ رہا. تو انسان دیکھیے دو ہی ایسٹ ڈیولپ کر سکتا. ایک یا تو دنیا کے ایسٹ کریں گے تو آخرت کے ایسٹ کریں. اگر آپ بول سکتے ہیں دنیا میں مالدار لوگ گزرے نا جنت میں وہ بھی جائیں گے، ہاں جائیں گے، لیکن وہ ایسٹ ایکچولی مال یہاں جمع نہیں کی، وہاں کے لیے کی انہوں نے وہ بھی. تو یہاں کے ہوتے ہیں یا وہاں کے ہوتے ہیں؟
دونوں نہیں ہو سکتے، یاد رکھیے، سمجھے بات؟ یہ بات بڑی اہم ہے یاد رکھیے، سمجھنے کی. آپ نے کیا ڈیولپ کیا دنیا میں، کیا چیز آپ نے کی، ٹھیک ہے؟ کوئی دونوں میں سے ایک چیز ہی ہوں گی، یاد رکھیے. ہم دیکھتے ہیں جب دنیا میں لوگ 2 نمبر معاملہ کرتے ہیں شرعی اعتبار سے، تو یہ ایک ایسٹ ڈیولپ کر دنیا کا، آخرت کا ایسٹ چلا جاتا ہے. زندگی میں بیوی اطاعت گزار نہیں ہوتی، نافرمان ہو جاتی ہے، بچے جو ہے بگڑ جاتے ہیں، خرافات بدعت میں برائی میں ملوث ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کی زندگیاں وہ ہو جاتی ہے، اور باقی معاملات آپ خود نظر سے دیکھ سکتے ہیں کہ میرے معاملات میں گڑبڑ ہو رہی ہے. معلوم سلف صالحین کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی بھی ایک چیز گڑبڑ ہوتی دن میں تو فوراً سوچتے کہ آج اعمال کے اعتبار سے کیا ہوا غلط. یہ ان کی سوچ. جانور نے بات نہیں مانی، آج یہ نقصان ہوگا تو فوراً کیا میرے سے غلطی ہوئی. کہیں زکات دینے میں تو پرابلم نہیں ہو، کوئی عمل میں رب کو ناراض تو نہیں کر دے جو یہ ہوا آج میرے سے. یہ ان کا معاملہ تھا. ہمارا معاملہ بہت الٹ ہو گیا. تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے تم تو جو جلدی نتیجہ ملنے والی دنیا کے چکر میں ہو. اور آگے اللہ رب العزت پھر فرماتا ہے اور کہتا ہے وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو. دنیا سے محبت ایسی کی تم نے کہ آخرت کو تم بھلا بیٹھے ہو. حرام حلال کی تمیز چھوڑ چکے ہو، صحیح اور غلط کی تمیز چھوڑ چکے ہو، حق اور باطل کی تمیز چھوڑ چکے ہو، اپنی منمانی اور اللہ کی رضا کے مطابق کام کرنا اس معاملے کو چھوڑ چکے، اپنی منمانی اختیار کر چکے، اللہ کی رضا چھوڑ چکے. تو اللہ فرما رہا ہے تم تو آخرت کو چھوڑ بیٹھے. واقع میں یاد رکھیے یہ آیت تو آئی تھی ابتدائی دور میں، یہ انسانیت سے خطاب کر رہی تھی. اس زمانے میں صحابہ بھی اس کو سن رہے تھے اور مشرک مکہ بھی اس کو سن رہے تھے. لیکن یہ ہمارے لیے کہ ہم آخرت کو، آج زندگی کا کون سا ایسا عمل ہے جو میں بتاؤں گا جو آخرت کے لیے میں نے یہ عمل میں نے نہیں کیا صرف اس وجہ سے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور آخرت میں مجھے کیا بدلہ ملے گا، تو میں نے آج یہ عمل. ہم کو زندگی میں اگر اپنے آپ کو ہم دیکھیں اور کھنگالیں اپنے اعمال، تو ہم کو کہیں بھی ایسا عمل نہیں ملیں گا اللہ ماشاءاللہ. میں الزام تو نہیں ڈال سکتا، لیکن یہ حالت ہو چکی. ایسے چند اعمال ملیں گے جو شاید اللہ کے لیے ہم نے چھوڑے اور آخرت بدلا صحیح نہیں. ہم تو ہمارا معاملہ یہ بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی توبہ کر لیں گے، ابھی تو بیوی بچوں کا مسئلہ ہے، ابھی تو بچوں کا یہ چل رہا تھا، پیسوں کی ضرورت ہے تو ابھی چلنے دو جو چل رہا ہے. ارے لیکن کسی کا حق مار لیا تم نے، بعد میں توبہ کر لیں گے نا، واپس لوٹا دیں گے نا بعد میں اس کا حق. لیکن اگر وہ دنیا سے چلا جائے وہ آدمی، بعد میں آپ کو نہ ملے تو کیا کرو گے؟ ٹھیک. تو اللہ فرما رہا ہے تم دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو، آخرت کو تم لوگ جو ہے چھوڑ بیٹھے ہو، بھلا چکے ہو. آگے فرمایا آیت نمبر 22 میں وجوہ یومئذ ناظرہ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور جو بار رونق ہو. اب مومنوں کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے. قیامت قائم ہو گئی، انسان جس نے آخرت کو ترجیح دی اب وہ اللہ رب العزت کو اپنے رب کو دیکھیں گا. اور جس روز مومنوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور رونق والے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے. یہ مومنوں کا معاملہ ہے. مومن جو اپنے رب کو دیکھیں گے، اور کب دیکھیں گے ہم سب جانتے ہیں، ایک لمبے وقفے کے بعد، حساب و کتاب ہونے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد. جنت میں لوگ بازاروں میں جائیں گے، جنت میں بازار جمعرات کے دن لگیں گے، لوگ ان بازاروں میں جائیں گے، خرید و فروخت کریں گے حالانکہ ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. اور اس کے بعد لوگ ایک دوسرے ڈسکس کریں گے اور کہیں گے اتنی نعمتیں تھی اللہ تعالیٰ نے دے دی، یہ دے دیا، یہ دے دیا، یہ دے دیا، سب کچھ ہوگی. اب کیا ہے جو نعمت باقی جو مانگے، ڈیمانڈ کیا کرے، ہر چیز ڈیمانڈ جو کرتے ہیں سوچتے چیز مل جاتی ہے. اس کے بعد وہ کہیں گے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا. ہم بلاتے ہیں، وہ اپنے علماء کو بلائیں گے جو ان سے کہیں گے کہ ایک نعمت ابھی اللہ تعالیٰ نے جو ابھی نہیں دی وہ ابھی باقی ہے. یاد رکھ. اور وہ نعمت کیا ہوں گی؟ وہ یہ نعمت ہوگی کہ وہ علماء کہیں گے، لوگ پوچھیں وہ کیا باقی ہے، تو کہیں گے اللہ کا دیدار ابھی باقی. پھر مومن ڈیمانڈ کریں گے کہ اللہ تیرا دیدار ہم کو کرنا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایتیں بہرحال جس سے ہم کو پتہ قرآن کی آیتیں بھی ہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار ہی سب سے بڑی حقیقت ہے دنیا کی. جس کو یہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا. اور مشرکین کو سب سے بڑا عذاب جو جہنم میں ملے گا وہ جہنم کی آنکھ سے بڑا عذاب یہ ہوگا وہ اپنے بنانے والے کو کبھی نہیں دیکھ پا. تو سب سے عظیم نعمت ایک مومن کو جو ملیں گی وہ صرف اور صرف اپنے رب کو دیکھنا، دیدار ہوگا. اور کافروں کو سب سے بڑی اذیت ہوں گی، کبھی دیکھ نہیں پائیں گے کہ ان کا خالق کون تھا، ان کا کریٹر کون تھا، ان کا مالک کون تھا، ان کا پالنہار کون تھا، کس نے. یہ سب سے بڑا عذاب ہے، یاد رکھیں، اور سب سے بڑی نعمت. تو اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے جو مومن بھول جائیں گے، چونکہ بڑے خوش ہوں گے، جنت دیکھ لیں گے اور ساری چیزیں ہوں گی. لیکن پھر وہ طے کریں گے، ڈسکس کریں گے کیا باقی ہے مانگنا. کہا جائے گا یہ باقی تھا جو تم نے اب تک نہیں مانگا. اور پھر وہ دیدار کے لیے ڈیمانڈ کریں گے. اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائیں گا. اور دیدار میں یاد رکھیے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بیان کی صحابہ نے کہا کیا ہم واقعی میں یہ آنکھوں سے؟ تو کہا یہ آنکھوں سے، مطلب جنت میں وہ پھر سے آئیں گے. ہاں ہم وہ آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، لیکن یاد رکھیے اس کا ادراک تو نہیں کر پائیں گے لیکن دیکھیں گے. حدیث میں الفاظ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ایسے اللہ کو دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو. دیکھو گے لیکن 14ویں کے چاند کو ہم دیکھ سکتے، اس کا ادراک نہیں کر سکتے. ادراک سمجھتے نا، احاطہ نہیں کر سکتے کتنا بڑا ہے چاند، لیکن دیکھ سکتے ہیں. لیکن کتنا بڑا ہے، کتنا چوڑا ہے نا، کیسی، کچھ نہیں کر، لیکن دیکھ تو سکتے ہیں. یہ تو موقع ہے.
تو دیکھ سکتے ہیں، یاد رکھیے دنیا کی آنکھوں سے تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، یاد رکھیے جب مرنے کے بعد اٹھیں گے اللہ آنکھوں میں وہ چیز دیں گے، یاد رکھیے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں ڈیمانڈ کیا نہیں دیکھ پا، ہے نا، اللہ نے کہا کہ موسیٰ ضد کر رہے وہ اس پہاڑ کو دیکھ لو، جب وہ پہاڑ کو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس پہ اللہ کی تجلی آئی، وہ ختم راکھ ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، پھر توبہ کی اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے صحیح چیز ڈیمانڈ نہیں کی تھی، ضد کی تھی آپ سے، ٹھیک ہے، تو نہیں دیکھ پاتے، لیکن جنت میں ہم دیکھ پائیں اللہ تعالیٰ ہم، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اس لیے کہ ان کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہوں گے، اور جہنمیوں کے چہرے یاد رکھیے کالے ہوں گے، تر و تازہ نورانی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جہنم میں دھواں ہے جس کی وجہ سے چہرے ان کے کالے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اس کے بعد فرمایا وجوہ یومئذ باسرہ، اللہ فرماتا ہے اور کتنے چہرے اس دن جو ہے بے رونق ہوں گے اور جو ہے اداس ہوں گے، کتنے چہرے اس دن بے رونق ہوں گے، تو مومنوں کے چہرے نور والے ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لائے اس کا انکار کرتے ہیں ان کے چہرے بے رونق ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اداس ہوں گے، پریشان ہوں گے، لیکن ان کو جہنم کی سزا کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی پتہ چل جائیں گی کہ کبھی ان کے رب کا دیدار نہیں ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنتی جنت میں جانے کے بعد اور جہنمی جہنم میں جانے کے بعد اللہ رب العزت جو ہے دونوں کے بیچ میں فرشتے کو حکم دیں گا کہ ایک دمبا لایا جائے، اور وہ دمبا نہیں ہوگا، فرشتے کو حکم دیں گا کہ موت کو لایا جائے، اور موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے، اس موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، اور جب وہ اس شکل میں لایا جائے گا اور بیچ میں لایا جائے گا اور اللہ حکم دیں گا اس کو ذبح کر دینا، فرشتہ اللہ کے حکم سے اس کو ذبح کر دیں گے، اور جنتی خوش ہو اٹھیں گے اور جہنمی بے انتہا چیخیں گے اور چلائیں گے، کیونکہ دونوں کو پتا چل گیا اب اس کے بعد موت، سمجھ رہے ہیں، تو جہنمیوں کو افسوس پر افسوس ہے، ایک تو جو لوگ ایمان نہ لائے اس کی حالت میں مر جائے تو یہیں سے افسوس والا، فرشتے جو لینے آتے ہیں بہت بدبخت، مطلب جس کو کہیں گے اس کو برے برے بدبخت، تو اس کے ناموں سے پکاریں گے، انتہائی چہرے ان کے خراب ہوں گے، بدبودار لباس لے کر آئیں گے، خبر کے اندر اس کے اعمال انتہائی گندے شکل کے اندر آئیں گے، اس کے بعد اٹھایا جائیں گا تو رب کا دیدار نہیں ہوگا، اٹھایا جائیں گا تو الگ صفوں میں لگا کے حساب کتاب کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جہنم میں پھینکنے کے بعد اس کو یقین ہو جائے گا رب کا کبھی دیدار نہیں ہوگا، وہاں موت کو لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اس کی تکلیف ہے، جہنم کے اندر آگ، دھواں اور مختلف گناہ جو کر کے اس کے عذابات ہیں، تو ان کے لیے صرف اور صرف اداسی ہے، پریشانی ہے اور برا حال ہے، تو اللہ نے فرمایا اس روز جو ہے بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو اداس ہوں گے اور بے نور ہوں گے، بے رونق ہوں گے، اللہ فرماتا کہتا ہے سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑنے والا معاملہ کیا جائے گا، اب سمجھ بھی جائیں گے کہ اب کمر توڑنے والا معاملہ مطلب بہت ہی برا حال، محاورہ بولتے نا کمر توڑ عذاب، کمر توڑ سزا، مطلب بہت ہی خطرناک جس کے اندر انسان بیکار ہو جاتا ہے، تو اب سمجھ چکے ہوں گے جن کے چہرے بے نور ہوں گے کہ کمر توڑ معاملہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، پھر اللہ نے فرمایا اور کہا کلا اذا بلغت التراقی، اور اللہ نے فرمایا نہیں جب روح جو ہے ہنسلی تک پہنچیں گی، ابھی دیکھیے پہلے پارٹ میں قیامت قائم کا ہوگا تذکرہ، دوسرے پارٹ میں مومنوں اور کافروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ معاملہ اللہ بیان کرتا ہے، اب جو اللہ تعالیٰ وہ قیامت کی بات کر رہا ہے جو موت پہ قائم ہو جاتی ہے، میں نے کہا نا قیامت دو ہے، ایک بڑی قیامت وہ جو لوگ زندہ ہوں گے ان پہ آئیں گے، جو دنیا ختم انتم پرلے، ٹھیک ہے، پھر ڈے آف ججمنٹ قائم ہوگا، حساب کتاب کا دن، لیکن ایک انسان کی موت اس کے لیے قیامت ہوتی ہے، وہ قیامت کا بھی تذکرہ سورہ قیامہ میں آ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب کیا فرمایا اللہ رب العزت نے نہیں جب روح ہنسلی تک پہنچ جائیں گی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، اب ہنسلی تک پہنچنے سے کیا مراد ہے کہ روح کا نکلنا اور ایک ہڈی جو کاندھوں کے بیچ میں گردن سے نیچے ہوتی ہے، دونوں شولڈرز کے بیچ میں، اور گردن جہاں شروع ہوتی ہے اور باڈی ختم ہوتی ہے وہاں ایک ہڈی ہوتی ہے، تو اللہ فرما رہا ہے نہیں جب روح جو ہے ہنسلی تک پہنچ جائیں گی، گلے تک آ جائیں، ٹھیک، پھر اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وقیل من راق، اور کہا جائیں گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اب یہ آدمی کی انڈیویجول قیامت، ابھی وہ قیامت تو نہیں ہے لیکن وہ مر رہا ہے، تو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب ایک انسان کی روح گلے تک آ گئی، اور پتہ ہے نا آپ کو روح جو ہے پیروں سے نکلتی ہے اور گلے سے آتی ہے اور گلے سے پھر ایک آواز کے ساتھ نکل جاتی ہے، اسی لیے جان جب جاتی ہے تو بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے سے ان کو پتا ہوتا ہے، کن لوگوں کو جو اطراف میں اور کبھی کبھار ان کو پتا ہوتا ہے، چونکہ اگر اچانک آنے والی موت نہ ہو تو پھر پیروں سے ہی شروع ہوتی ہے، اور جو آس پاس والے بھی کچھ لوگ جو نالجبل ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے اموات دیکھ چکے ہوتے ہیں، وہ فوراً پہچان لیتے کہ ارے آ گیا وقت، تو آپ بولتے ہیں نا ارے ان کی موت سے پہلے انہوں نے پیر باندھ دیے تھے، ہاتھ باندھ دیے تھے، ان کو پتا ہے تکلیف ہوں گی بعد میں وہ ہوگا، تو فوراً وہ جسم کو سیدھا کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ٹھیک ہے لٹا دیتے ہیں، جو بھی بہرحال، تو
پیر سے شروع ہوتی ہے، بہت جلدی ہوتا ہے یقیناً یہ پروسیس، پھر وہ یا تو کبھی شروع ہو جاتی ہے اور نزا یہاں کے اٹک جاتی ہے، تو کہیں لمبے دیر تک ہوتی ہے، نزا بہت لمبی چلی، ٹھیک یہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو اللہ فرما رہا کہہ رہا ہے جب روح گلے تک آ گئی، اور اللہ فرما رہا ہے اور لوگ کہنے لگے، ٹھیک ہے، اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، مطلب کوئی ہے جو اب اس کا علاج کرے، کوئی اس کو اٹھا دے، کوئی موت سے اس کو بچا لے، کوئی دوا ہے، کوئی ورد ہے، کوئی ذکر ہے، کوئی دم ہے، کوئی وظیفہ ہے، کچھ پڑھ لو تاکہ یہ بچ جائے۔ اب کچھ کام نہیں آنے والا، کیونکہ روح اب نکلنا شروع ہو گئی جسم سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب جو ہے روح ہنسلی تک پہنچ جائیں گی اور کہا جائے گا کیا کوئی ہے جو اس کی جان بچا لے، جھاڑ پھونک کرے، وید، طبیب، ڈاکٹر، علاج کرنے والا کوئی ہے جو کر سکے؟ پھر اللہ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اللہ فرماتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی کا ہے۔ اب وہ آدمی کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ میرے مرنے کا وقت ہے، لیکن یاد رکھیں یہ وقت میں توبہ قبول نہیں، یہ وقت توبہ کرنے، ایک بار روح جسم سے نکلنا چالو ہوئی، یہ توبہ کا وقت نہیں۔ ہاں نیک انسان کو اللہ موقع دیتا ہے، وہ اس وقت بھی توبہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اللہ کا، سب کچھ کرتا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے اس کے درجات کو اور بلند کرتی ہے، لیکن ایک بدبخت کو یہ موقع توبہ کا موقع نہیں رہتا، اس کو وہ چانس نہیں، سمجھ رہا کہ فرشتوں کو دیکھ لیا، حالات دیکھ لی، غائب کی چیزیں دیکھ لی، نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا، نزا کی حالات کو پہنچا، تب کیا کہا؟ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، لیکن فائدہ نہ پہنچایا، جبرائیل علیہ السلام نے مٹی اٹھائی اس کے منہ میں ڈال دی۔ اب فائنل تھا اسٹیج، اب کچھ بھی نہیں ہے، تم نے ساری نشانیاں دیکھی تب تو ایمان نہ لائے، اب موت کا وقت آ گیا، نزا ہے، اب بولتے ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ یہی تو دعوت کی موسیٰ اور ہارون کی کہ ایمان لاؤ ہم پر پوری زندگی، یہ ٹائم پہ ایمان کام نہیں آتا۔ یہ نزا کی کیفیت، موت سے پہلے کی کیفیت جس میں انسان دیکھ لیتا ہے کچھ علامتوں کو، اب اس کو ایمان لانا فائدہ نہیں ہوتا، اس کو اس کے عمل پہ توبہ فائدہ نہیں ہوتی، لیکن ایک مومن کے لیے ظاہر سی بات ہے یہ ایک اچھی موت کی علامت ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے چلا جائے، یہ ایک اس کی فضیلت ہے، لیکن یہ فائدہ دینے والا موقع نہیں ہوتا یاد۔ تو اب جو ہے اس کی جان جو ہے نکلنے کا وقت آ گیا، لوگ کہہ رہے کوئی ہے بھائی اس کا علاج کر سکتا ہے، اللہ فرماتا ہے اور جان لیا اس نے کہ یہ تو اب جدائی کا وقت ہے، اب جسم کو چھوڑ کر روح کو نکلنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے جدائی ہے، وَتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلیوں سے پنڈلیاں لپٹ جائیں گی، جو کہ اب اس کی روح نکل رہی ہے تو اس کی شدت روح اس کی پنڈلیوں سے شروع ہو کے گلے تک، تو اب وہ بہرحال پنڈلیوں سے پنڈلیاں رگڑ جائیں گی۔ پھر اللہ نے فرمایا إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور آج جو ہے تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے، تیرے پیدا کرنے والے کی طرف چلنا ہے۔ کون بولیں گے اس کو؟ فرشتے بولیں گے کہ بھائی آج تو تجھے چلنا ہے، اب کوئی واپس نہیں، کوئی جھاڑ پھونک کام نہیں آئیں گی، کوئی جان پہچان، کوئی وسیلہ، کوئی ایمان، اب کوئی توبہ کام نہیں آ رہی ہے، وقت آ گیا اور اس کو اب نکال کے کہا جائے گا اب چلنے کا وقت بہرحال آ چکا ہے، پھر تیرے رب کی طرف جانا ہے۔ پھر فرمایا فلا صدق ولا صلی، اللہ نے فرمایا کہا اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی۔ اب دیکھیے اس کا جرم کیا بتایا جا رہا ہے، جسے لے جایا جا رہا ہے اور وہ نیک انسان نہیں تھا، اس کا جرم کیا بتایا جا رہا ہے؟ فلا صدق ولا صلی، اس نے تصدیق بھی نہیں کی انبیاءوں کی، جو انبیاء آئے پچھلی زمانوں میں قومیں، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین مکہ تصدیق نہیں کر رہے، اس نے تصدیق بھی نہیں کی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہے، تصدیق بھی نہیں کی، ولا صلی، اور نماز بھی قائم نہیں۔ تو فرد جرم جو عائد ہو رہا ہے مرتے ہی ایک انسان پر جو ایمان والا نہیں تھا، وہ یہ ہے کہ پہلے تو نے تصدیق کیوں نہیں کی تھی، ایمان کو پہچان کر اس پہ ایمان لایا کیوں نہیں تھا، یقین کیوں نہیں کیا تھا انبیاء جو پیغام اور میسج لا رہے تھے۔ تو پہلا فرد جرم تصدیق کا ہی اس کے اوپر۔ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تصدیق کریں اپنے زندگی میں، ستیہ کیا ہے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اور تصدیق کر کے اس پر ایمان لائے، اس پر چلے۔ تو پہلا فرد جرم اس پہ تصدیق نہیں کی اس نے۔ آپ کچھ بہت سارے مسلمان کہہ سکتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں نا، پھر دوسرا آیا تھا ولا صلی، اور نماز قائم ہے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ جو ایمان لائے اور نماز نہ پڑھے، یا ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرے اور نماز نہ پڑھے، تو علماء لکھتے ہیں اس کے باقی کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ معلوم آپ کو روزہ بھی قبول نہیں ہوتا، حج بھی قبول نہیں ہوتا، اور باقی صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، اور خیرات بھی قبول نہیں ہوتی، کوئی نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے، اگر یہ نہیں ہے تو باقی علماء لکھتے قبول ہی نہیں ہوں گا۔ یہاں بھی دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، جو عمل اس کو فرض سب سے پہلے پوچھا جا رہا ہے وہ کیا ہے، اس نے نہ تو تصدیق کی، فلا صدق ولا صلی، تصدیق بھی نہیں کی، نماز بھی قائم نہیں۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم حق کی تصدیق کریں اور کیا قائم کریں، نماز کو قائم کریں۔ موقع نہیں، نماز کی فضیلت، اس کو قائم کرنا، قائم کرنے کی اہمیت، اس کا ثواب، فرض نماز کا ثواب، موقعہ کا ثواب، سنتوں کا ثواب، نفل نمازوں کا ثواب، اور اتنی چیزیں اتنی زیادہ ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ عصر کی نماز کے تعلق سے کہ جس شخص کو
عصر کی نماز چھوڑنے کا غم بتا دیا جائے کہ عصر کی نماز چھوڑنے سے کیا غم ہوتا ہے، کیا تکلیف قیامت کے دن، تو عصر کی نماز چھوڑنے کی تکلیف اگر بتا دی جائے، جو غم اس کو قیامت کے دن ہوگا، حضرت جو عصر کی نماز چھوڑا تھا وہ یہ ہوگا، اتنا غم ہوگا جیسے کہ اس کے پورے رشتہ دار مر گئے اور پورا مال اس کا لٹ گیا، ایک ہی ساتھ خبر آئی سب رشتہ دار مر گئے اور پورا مال لٹ گیا، اتنا غم ہوگا ایک عصر کی نماز، حدیث کے الفاظ۔ تو یہ خالی فرض نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے، خالی ابھی تو پڑھ لیے تو کیا اجر ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ان امیجنیبل ریوارڈ بہت اتنے زیادہ ہے کسی کو نہیں، اس لیے جو چیز سمجھ میں آئی بتا دی گئی، جو چیز سمجھ میں نہیں بتائی گئی۔ فجر کی 2 رکعت نماز کے تعلق سے جو فرض نہیں سنت ہے نماز سے پہلے موقع ہے، یہ پڑھنے کا اجر یہ بتایا گیا، دنیا وما فیہا، دنیا اس میں جو کچھ اس سے بہتر ہے۔ تہجد کی نماز کے فائدوں میں آپ سے یہ بیان کیا، جو ایک فائدہ ہے کہ دنیا میں تہجد کی نماز جو انسان ادا کرتا ہے اس کے اللہ کے نزدیک درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور وہ اپنے سے پہلے سلف صالحین کے طریقے پہ چلتا ہے اور اس سے جسمانی بیماریاں دور کر دی جاتی ہیں۔ دیکھیے خالی ایک نفل نماز رات سمجھ رہے ہیں، نفل نمازوں کی اور نفل عبادت کی اہمیت یہ بتائی کہ جب بندہ نفل میں آگے بڑھتا ہے، جو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے آگے بڑھتا ہے، تو ایک مقام یہ آتا ہے کہ بندہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے، جس کا معنی یہ تم ایک مثال ہے، مطلب اللہ اس سے ہر چیز صحیح کام لیتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، مطلب ہر چیز وہ جو دیکھتا ہے صحیح دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کا معنی ہے ہر چیز وہ جو سنتا ہے وہ صحیح ہوتی ہے اور وہی سنتا ہے، یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ نفل تو فرض سے کیا ہوگا، لیکن فرض چونکہ علماء لکھتے ہیں بہت ساری جگہ جیسے عذاب کا تذکرہ ہے، تو کہیں تو عذاب بتائے گا جہنم، کئی جگہ عذاب بتائے نہیں گئے، کیا کہا کہ عذاب علیمہ، عذاب عظیمہ، یہ بتا کے چھوڑ دیا گیا، عذاب شدیدہ، بہت سخت عذاب، بہت بڑا عذاب، بہت دردناک عذاب، شدید عذاب، یہ کہہ کے چھوڑ دیا گیا۔ اور کچھ جگہ ڈیفائن کیا، پیتل کے ناخن آئیں گے، یہ کریں گا، یہ کھائیں گا، خون پیئیں گا، پیئیں گا، تو وہ عذاب جو عظیم شدید علیم کہہ کے چھوڑ دیے گئے، وہ عذاب علماء لکھتے ہیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ نے اس کی انٹینسٹی بتا کے چھوڑ، سمجھ نہیں سکتے۔ تو ویسے نیکیوں میں بھی بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے بلکہ ڈیفائنڈ نہیں ہے، لیکن ہم اس کے نفل سے اس کے فرض کا اندازہ لگا لے سکتے، سمجھ رہا۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا نہ اس نے تصدیق کیا، ایمان لایا، نہ نماز کا، پھر فرمایا آگے آیت نمبر 32 کے اندر وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، اور جھٹلایا اور روگردانی کر دی، مطلب جھٹلایا اور پلٹ کر چلا گیا، ایک تو انکار کر دیا کہ تم نبی نہیں ہو، نعوذ باللہ، یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے، انبیاء جب آئے تھے اور آج کے دور میں پیدا ہونے والے حق کو جانتے ہوئے انکار کریں، تو اللہ نے فرمایا بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی، بھی منہ موڑ کے چلا گیا، پھر فرمایا ثم ذهب الى اهله يتمتع، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا، مطلب ایک تو جھٹلایا تکبر کے ساتھ منہ پھیر کے گیا اور اتراتا وہ اپنے گھر والوں کی طرف گیا۔ کچھ علماء لکھتے ہیں اس سے کچھ مخصوص کافروں کے سردار تھے جن کے نام بھی تفسیر میں آتے ہیں، میں نے بہرحال وہ نہیں رکھے، لیکن اس سے مراد ہم یہ لے سکتے ہیں کہ حق کا انکار کیا، حق سے روگردانی کیا، حق کے سامنے جو اپنے آپ کو جو ہے بڑا سمجھا، حق کو جھٹلایا اور اکڑ کر چلا، مطلب بالکل اتراتا ہوا کہ ہے کچھ نہیں ہے، یہ سب حق یہی ہے جو میرے پاس ہے، یہ انبیاء نے جو لائی، جو کتابیں ہیں، یہ سب کچھ بھی حق نہیں، اور اتراتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف گیا۔ اللہ فرماتا آگے اولا لک فاولا، افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے، اللہ ایسے انسان پر افسوس کرا جس کو عقل دی، سمجھ دی، اچھے برے کا علم دیا، اور اس کے بعد وہ اپنے بنانے والے کو نہیں پہچان سکا۔ یا پھر مشرکین مکہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ چکی 40 سالہ زندگی، پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرمایا ثم اولا لک فاولا، پھر دہرایا وائے ہے، خرابی ہے تیرے لیے، افسوس ہے، خرابی ہے اور افسوس ہے تیرے لیے، اللہ نے فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر جو ہے 36 کے اندر اللہ نے فرمایا کہا ایحسب الانسان ان یترک سدی، اللہ فرماتا ہے کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا، مطلب انسان دنیا میں آیا ہے تو اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں دی جائیں گی، انسان دنیا میں آیا ہے تو حلال حرام اس کو نہیں بتایا جائے گا، انسان دنیا میں آیا ہے تو کچھ کام کرو کچھ کام نہ کرو، کیا یہ کہا نہیں جائیں گا؟ ایسا سوچتا ہے انسان، مطلب یوں ہی دنیا میں بنا کے اس کو چھوڑ دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، دنیا میں آئے تو کوئی ایک پرٹیکولر کام کے لیے آئے، وہ کام ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اور اس کا ایک طریقہ ہے سب سے پہلے ایمان لانا، پھر اس کے ہر دور میں جو لوگ گزرے ان کے انبیاء کے طریقے عبادت کرنا، ہم لوگوں کے لیے چونکہ ہم آخری نبی کی امتی ہے تو قرآن پر ایمان لانا، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا، یہ ہمارے لیے ضروری۔ تو انسان کیا یہ سوچتا ہے کہ پیدا کیا گیا اور یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، مطلب کوئی اس کے لیے کام نہیں دنیا میں کرنے کی؟ نہیں، وہ ایک مقصد سے پیدا کیا گیا، اس کے لیے دنیا میں کچھ کام ہے پرٹیکولر کرنا ہے، تو کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یک نطفۃ من منی یمنا، اللہ فرماتا ہے کہتا ہے کیا وہ ایک گاڑے پانی کا قطرہ نہ تھا جو چپکایا گیا تھا؟ اب دیکھیے ایک بات پھر جو ہے اس سے بھی نیچے کی طرف آ رہی ہے، پہلے قیامت کا تذکرہ جو قیامت کبریٰ ہے، پھر اس کے بعد قیامت کے بعد لوگوں کے انجام کیا ہوں گے وہ ایک ساتھ آ گیا، پھر قیامت صغریٰ انسان کی موت، اس کی قیامت کا تذکرہ ہوگا، اس کا یہاں تک تذکرہ آ گیا، پھر اس کی موت کے ٹائم پہ کیا بھاگ دوڑ ہوتی ہوگا۔ اب انسان کی تخلیق کی کیفیت بیان کی کہ تو یہ بھی موت والی کیفیت،
یہ اس کی سٹارٹ ہو رہی ہے موت والی کہتے ہیں، وہ مردہ ہوتا ہے اس کے بعد اللہ اس کو زندگی دے ہے نا. ہم پہلے مردہ تھے، پھر اللہ نے ہم کو زندہ کیا، پھر ایک بار اور مریں گے دنیا میں، پھر ایک بار زندہ کیا. پہلے مردہ تھے پانی کی شکل میں، پھر زندگی ملی دنیا میں ابھی جی رہے، پھر مریں گے سیکنڈ موت ہے، پھر اٹھا جائیں گے دوسری زندگی. تو دو موت اور دو زندگیاں ہیں، سمجھ رہے. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے انسان کو ہڈیوں کا تذکرہ ہو گیا. اب فرما رہا ہے کیا تم نے یہ نہیں دیکھا اپنے آپ کو کہ تمہیں پانی کا خطرہ تھے، صرف منی کا ایک خطرہ تھے. تم اپنی تخلیق کو دیکھو. کیوں کہ اگر تم پہلی پیدائش کو دیکھو گے تو دوبارہ اٹھائے جانے پہ کبھی انکار نہیں کرو. سمجھا. کسی چیز کو اگر بنانا مشکل ہے تو وہ کب ہے؟ پہلی بار یا دوسری بار؟ پہلی بار. کو بولے گا کمپیوٹر جب بنا تو بن گیا ایک بار، اب اگر وہ ختم بھی ہو جائے، ٹیکنالوجی مٹ جائے، اڑ جائے، سائنٹسٹ مر بھی گیا، تو کیا ہم واپس سے کمپیوٹر بنا سکتے ہیں؟ ہاں بنا سکتے، چونکہ اب ہم نے سیکھ لیا، اب ہم ڈیولپ کر سکتے اس کو. سیکنڈ ٹائم تو اور ایزی ہے. تو اللہ تعالیٰ اب انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ دوسری بار ہڈیاں ہوتے ہو تو یہ پوچھتے ہو کیسے اٹھائے جائیں گے تم نے پہلی بار اپنی پیدائش کو نہیں دیکھا ہم نے کیسا پیدا کیا جب تم پانی کا خطرہ تھے. ابھی تو حال یہ کہ انسان دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمیں اگر مخصوص جانوروں کی ہڈیاں مل جائے اور اس میں کروموزومز کے پورے سیٹ مل جائے تو ہم تو واپس بنا دیں گے. ڈی این اے ہم بنا کے اس کو پورا بنا دیتے، ہم پھر جانوروں کو کھڑا کر دیتے، بیچ میں چین میں تھوڑا بہت جو غائب ہو جا رہا ہے اس کے ڈی این اے ڈال کے ہم اس کو بنا لیتے. انسان یہ بات کر. تو اللہ کہہ رہا ہے تم کو اس پہ تعجب ہے، تم اپنی پیدائش کو دیکھو، فرسٹ ٹائم تم وجود میں کیسے آئے. اگر وہ تم سمجھ جاؤ گے تو سیکنڈ ٹائم اٹھنے پہ کبھی انکار نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے انسانی پیدائش کو مختلف مرحلوں کو بہت ڈیٹیل میں تذکرہ کیا کہ کیوں کہ جب ایک بار پیدائش پر ایمان لاؤ گے نا تو دوبارہ اٹھنے پہ کبھی انکار نہیں کرو، ایمان لاؤں گے. تو اللہ فرما رہا ہے تم تو اپنے آپ کو دیکھو، تم تو پانی کا خطرہ تھے، اگر انکار کرتے ہو آخرت کا تو اپنے آپ کو دیکھو. نطفہ تھے، ٹھیک ہے، خطرہ تھے تم. ثم كان علقة فخلق فسوى. پھر اللہ نے فرمایا پھر وہ لہو کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست. پھر وہ خون کا ایک جمے ہوئے خون کا حصہ بن گیا. انسان کی پیدائش کا ایک اور معنی جمع ہوا خون بن گیا، اور پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنا. پھر اس کو پیدا کیا اور درست بنا دے. دیکھیے آپ انسانی جسم دیکھیے، اس کے سسٹم دیکھیے، کتنی سوفسٹیکیٹڈ اس کی باڈی ہوتی ہے. آج ہم اتنا سب کچھ دعویٰ کرنے کے بعد بھی انسانی جسم میں نئے نئے آرگنس ابھی بھی مل رہے ہیں. بالکل حال میں کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ فلاں ایک آرگن ابھی ملا، ناک کے اندر ایک سوراخ رہتا یہ عام سوراخ سے ہٹ کر ابھی ملا. کبھی ہم نے ریسرچ نہیں کی ایسا بھی. تو ایک نئی چیز یہ آرگن یہ سیکریٹ کرتا، ایک نیا لکوڈ، ایک مادہ کتنا ہے. مطلب آپ اندازہ لگائیے. ہمارے صرف اگر دماغ کا لے لیں ہم، صرف ایک جو سب سے ایک باڈی پارٹ میں بہت سوفسٹیکیٹڈ پارٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر مختلف کیمیکلز سے یہ چلتا ہے. کیمیکل سے الیکٹرک کرنٹ پیدا ہوتا ہے بہت تھوڑا سا، اور وہ الیکٹرک کرنٹ ٹریول کرتے ہیں اور جس سے آئیڈیاز، سوچ، فکر، خیالات، پتہ نہیں کیا کیا چلتا ہے. دیکھا ہم نے دماغ جو کام کرتا ہے اس میں لکوڈ ہوتے ہیں، امبیلنس ہو جائے تو آدمی پاگل بولتے ہیں. ایسے بیلنس وے میں رہے اور اپنا کام کرتے رہے تو وہ الگ الگ مختلف ریاکشن کرتے ہیں. الیکٹرک کرنٹ جنریٹ ہوتا، ہر پلس جو جاتی ہے وہ ایک الگ کام کرا رہی. سمجھ رہے ہیں؟ تو کتنی عجیب چیز ہے نا. تو اگر انسان اپنے جسم کو دیکھے وہ یونیک شاہکار ہے اپنے آپ. تو اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اس کو درست بنا دیا، جیسا حق تھا اس کو ویسا بنا دیا. یاد رکھیے. پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا فجعل منه الزوجين الذكر والانثى. اللہ نے آگے فرمایا پھر اس نے جوڑے یعنی نر اور مادہ بنا دیا. مطلب اسی کے ذریعے انسان آگے بڑھتا ہے، یا جانوروں کی نسلیں آگے بڑھتی ہے نر اور مادہ سے. تو ہم نے انسان کو پیدا کیا، صحیح سلامت پیدا کیا، پھر ان میں جوڑے بنا دی نر اور مادہ تاکہ یہ اور پروکریٹ کرے، ان کی نسلیں اور آگے چلے. یاد رکھیے. پھر آگے فرمایا کہا آیت نمبر 40 میں الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. کیا اللہ تعالیٰ اس امر پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کر دے؟ یہ آخری آیت. کیا اللہ تعالیٰ اتنا اب تم نے سمجھ گئے، اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ کو تم یہ نہیں مانتے ہو کہ قادر ہے تمہیں موت کے بعد پھر زندہ کر دے؟ اس لیے کہ تم کو پہلی بار پیدا کیا تو وہ بھی تک موت کی کیفیت تھی اور پانی کے تھے، تب پیدا کیا، تو کیا دوسری بار ناممکن ہے؟ تو کیا تم ابھی بھی نہیں مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ تمہیں پھر زندہ کر دے؟